حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے مجلس چہلم برائے سال ثواب سید شباب حیدر نقوی ابن سید شہادت حسین نقوی مرحوم کے 40ویں کی مجلس کی غرض سے۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی رضا رضوی صاحب مقیم حال لندن۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے قاری محترم جناب قاری ندیم نفیس صاحب۔ تلاوت کے بعد سلام و سوزخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب سید سبت سجاد صاحب سرزمین امروہہ سے۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور گزارش کرتے ہیں قاری ندیم نفیس صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْآثِيمِ كَالْمُعْلِ يَعْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ يعلي في البطون كغلي الحميم طعام الآثيم كالمهل يعلي في البطون كغلي الحميم قلوا فاعتلوا إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوا إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم سلام مرثیہ سوزخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم جناب سید سبط سجاد صاحب، جو کہ سرزمین امروہہ سے ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ سوز کے ذریعے، سلام کے ذریعے، مرثی کے ذریعے بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔
شبہ قدر
سے کہتا تھا کہ تو ریا شریک شہدا ہوتا ہوں آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں وہی زور طلب قدر سپاہی قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی بھانجے ہیں نہ بھتیجے میرا باقی ہے اور اصغر باقی قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے اور اس امانت سے بھی شب ادا ہو جائے خدا تجھ پہ صدقے میرا لشکر بے نثار یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بے نثار دل فدا جان فدا روح آمد ہے مصدر نثار میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا پدھر پڑے ہیں اکبر ہے وہ عباس دلاور ہو حسن کا دلبر ایک ایک پیارے کو قربان کیا بن گر گیا امانت میں خیانت نہ ذرائع
وہی زور طلب دولت جو تھی مجھ خاک نشی کو سونپے امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپے وہی زور طلب جزاک اللہ سید سبت سجاد صاحب، آپ نے بہترین کلام اپنے ہمنوا کے ساتھ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار اس ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں، اس تلاوت کلام پاک کے تصدق میں جناب سید شباب حیدر نقوی صاحب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائیں۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور خطابت کے لیے گزارش کرتے ہیں سرزمین لندن سے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے کہ وہ آن لائن مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ قبلہ کا استقبال نعرہ صلوات سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی روحہ ونفسہ وصہرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید شباب حیدر نقوی ابن سید شہادت حسین نقوی کے لیے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خدا مرحوم کو غرق رحمت فرمائے۔ مرحوم سید شباب حسین نقوی صاحب امروہہ سعادات کے محلہ حقانی میں یو پی میں پیدا ہوئے اور اپنی ابتدائی تعلیم، اپنی اسکولنگ، جو اسکول کی تعلیم تھی وہ وہیں حاصل کی، اور پھر انجینئرنگ کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی تشریف لے گئے اور وہاں سے فرسٹ کلاس فرسٹ کے اندر انہوں نے اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی یعنی ڈگری کمپلیٹ کی۔ بے انتہا قابل، بے انتہا متخلق انسان تھے جیسا مجھے بتایا گیا، اور
اور ان کا اخلاق، ان کا دھیما پن، ان کی قابلیت. 1978 میں یو پی ایس سی میں انجینئر بھرتی ہوئے، اسسٹنٹ انجینئر، اور 1978 سے لے کے 2014 میں لکھنؤ میں ریٹائر ہوئے، اور اس وقت وہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر تھے. اور ان کا اخلاق ہی مشہور تھا کہ ان کے ماتحت جتنے انجینئر تھے کہ ان کا یعنی ایک فرسٹ کلاس آفیسر تھے، اس کے باوجود بھی اپنے ماتحت کو کبھی بھی تذلیل و تحقیر کرنا ان کی روش نہیں تھی. اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ چھوٹے بڑے سے بات کریں گے تو دھیمے لہجے میں ادب سے بات کریں گے اور اخلاق سے پیش آئیں گے، سب کے ساتھ محبت سے بات کریں گے. اور ان کے اعزاء اقارب ان کی گواہی دیتے ہیں کہ انتہائی با تہذیب اور با اخلاق انسان تھے. یہی 40 مؤمنین اگر گواہی دیں کسی کے اچھے ہونے کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. کیوں کہ یہ گنہگار ہوتے ہوئے صرف اس کی نیکیوں کو دیکھ رہے ہیں. میں تو رحمان و رحیم. مرحوم کے خانوادے نے چاہا کہ میں یہ مجلس ان کی سال ثواب کی ظاہراً چہلوں کی مجلس آپ کی خدمت میں پیش کروں. اور مرحوم کو تعلیم و تعلم سے، ایجوکیشن سے اور تعلیم و تربیت سے بہت زیادہ شغف تھا، اور قرآن کریم سے لگاؤ تھا. اس لیے ان کے خانوادے نے چاہا کہ قرآن و تعلیم کے عنوان سے میں مطالب پیش کروں. تو میں نے سوچا کہ میں سورہ رحمان کی ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں اور ان کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رحمان قرآن کی دلہن کہلاتا ہے یہ سورہ، اور اس میں کہہ لیں کہ جنت کا نقشہ اللہ نے پیش کیا ہے. اپنی رحمت کا ایک بہت بڑا کہہ لیں شاہکار ہے یہ سورہ اللہ کی رحمت کا. اس کے اندر اللہ کی رحمت کو بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا. الرحمن، اللہ نے شروع کیا بس ایک آیت سے، الرحمن، وہ رحمان ہے. رحمان وہ رحمان ہے، اس کی رحمت جو مؤمنوں، کافر، مسلموں، غیر مسلم، اپنے اور بیگانے سب کے لیے عام ہو، اسے رحمان کہا جاتا ہے. وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مؤمنین کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے. تو رحیم وہ جو مؤمنوں کے لیے مہربان. آخرت میں خاص طور سے جو اللہ کی رحمت مخصوص ہوگی وہ صرف مؤمنین سے. لیکن دنیا میں کوئی اپنا ہو بیگانہ ہو، اللہ رحمان ہے، سب کو نوازتا ہے. یہ نہیں کہ محدود کر دے کہ نہیں یہ چاہنے والا نہیں ہے، اسے کھانا نہیں دوں گا، اسے رزق نہیں دوں گا، اسے پانی نہیں ملے گا، اسے گھر نہیں ملے گا. نہیں، اللہ کوئی ماننے والا ہو نہ ماننے والا، وہ اتنا رحمان ہے، اتنا مہربان ہے. اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بیگانے سب کو رزق بھی دیتا ہے، گھر دیتا ہے، لباس، اور جنہیں نہیں دیتا انہیں بھی ہمارے لیے آزمائش کے طور پہ انہیں نوازتا بہت زیادہ اس کی وجہ سے کہ یہ اپنے بندوں کا اس کے امتحان ہے کہ یہ اس کے بندے اس کی ان محروم لوگوں تک رسیدگی کریں، ان تک جو ہے وہ انہیں پہنچائیں، انہیں بخشش کریں، ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، تحقیر و توہین نہ کریں. تو الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن کو تعلیم فرمایا. علم القرآن، یہ تو ہے قرآن کے اللہ نے اسے نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے اس میں قرآن نازل کیا کہ شہر ماہ رمضان، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے علم القرآن. بڑا فرق ہے نزول قرآن میں اور تعلیم قرآن میں. نازل کر دیا، کوئی سیکھے نہ سیکھے نہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہاں میں نے نازل کیا ہے. علم القرآن، سکھایا بھی میں نے ہی ہے. بہت خوبصورت انداز سے اللہ فرما رہے ہیں علم القرآن، تعلیم دی ہے. علم قرآن یعنی جان گیا، علمہ اس نے سکھایا. تو علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا لوگوں کو. خلق الانسان، جس نے انسان کو خلق کیا. خلقت سے پہلے قرآن کی تعلیم کا اللہ احسان بتا رہا ہے. ارے یہ زیادہ بڑی رحمت ہے، خلق کیا، لیکن اگر صرف خلق کرنے کے بعد میں گمراہی میں رہنے دیتا تو کیا کر لیتے؟
اللہ فرما رہا ہے کہ علم القرآن خلق الانسان، تعلیم کا بندوبست پہلے کر دیا تھا، بعد میں نے خلق کیا. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو بیان سکھایا ہے، بولنا سکھایا ہے، تبیین سکھائی ہے. تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو آج سخنوری کا ہنر ہے، یہ بھی اللہ کا سکھایا ہوا. الفاظ انسانوں کے ذہن میں اسی نے ڈالے ہیں جس زبان میں بھی ہوں. تو علم القرآن تعلیم سے ہے، قرآن تعلیم سے. علم القرآن یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے قرآن میں خود قرآن کو قرآن کہا، جو قراءت سے ہے، پڑھنے سے ہے. تو خود قرآن بھی تلاوت سے ہے، قراءت سے ہے. قرآن جسے پڑھا جائے، یعنی لکھنے کا کام تو کر گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کروا دیا کہ لکھوا کے یہ دے جائیے امت کو. اب ہمارا کام پڑھنے کا ہے، ہمیں قرآن لکھنا نہیں ہے، ہمیں کچھ سن کے حفظ نہیں کرنا. حفظ بھی کریں ثواب ہے، اسے بار بار قرآن کی آیات کو لکھیں ثواب ہے، لیکن در حقیقت یہ پڑھنے کے لیے آیا. قرآن ہے، کتاب جو لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ نے اس کو بار بار کتاب بھی کہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی میں کہہ دیا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ نے قرآن کو کتاب اور قرآن دونوں کہا. کتاب یعنی مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے، لکھنے نہیں ہے تمہیں. ان علینا جمعہ و قرآن، ہم پہ ہی جمعہ و قرآن، ہم پہ ہی قرآن کا جمع کرنا بھی لازم ہے، ہم پہ ہی اس کی تلاوت ہم نے جب کر دی اب پڑھو. اب ہم نے جمع کر دیا، ہم نے کتاب کی شکل دے دی، پڑھو اسے. تو علم القرآن تعلیم کیسے دے گا؟ تو قرآن میں ہی اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں تعلیم دے گا. ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں سکھائے گا. ان کا مطلب اللہ وحی نازل کرے گا، فرشتے بھیجے گا ہمیں نہیں، وہ بندوبست کرے گا، وہ راہیں نکالے گا تعلیم کی. صرف تقوی ہونا چاہیے انسان کے اندر. تقوی کیا مطلب؟ یعنی پوٹینشیل ہو، انسان میں صلاحیت ہو پاک ہونے کی، سیکھنے کی، اپنے نفس کو پاک کرنے کی صلاحیت ہو، تو اللہ بندوبست کرتا رہتا ہے. یہی سید مرحوم شباب حسین نقوی صاحب، ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی تھی تو اللہ نے بندوبست کیا. صلاحیت صرف علمی اور سیکھنے کی صلاحیت نہیں، سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال کی، اس کے برداشت کی طاقت، صلاحیت اللہ بندوبست کرتا ہے. وہ کہاں سے نکلے، کہاں بستی سے اٹھے اپنی، اور کہاں تک گئے، کہاں کہاں مقامات، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عہدے حاصل کیے. تو یعنی کہ ہمیں علم القرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. سب سے بڑا احسان اگر آپ کسی پہ کرنا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ، تو اسے تعلیم دلوا دیں، ایجوکیشن کا خرچہ دے دیں، ان کے اسکول کی فیس دے دیں، ان کی یونیورسٹی کی فیس دے دیں. یعنی انسان کی زندگی میں یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ اسے تعلیم دلوا دیں. تعلیم جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تو فرمایا یہ معلم ہیں. کون ہے رسول خدا؟ معلم، تعلیم دینے والے، علم بانٹنے والے، سکھانے والے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں میں انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو انہی پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی، قرآن کی اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے.
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گو کہ وہ پہلے سے یعنی مکے والے پہلے سے گمراہی میں تھے. سب کو نہیں کہا، عام عمومی طور پہ اللہ نے کہا عام طور سے مکے والے ایسے تھے جو گمراہ تھے. ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا، انہوں نے ان کو ہدایت دی، تعلیم دی، ان کا تزکیہ کیا. جناب خاتون جنت نے جب خطبہ دیا فلک میں تو اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ اے عرب کے لوگوں، اے صحابہ رسول، تم نجاست و طہارت میں فرق نہیں جانتے تھے. جو بارش کا پانی گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا تم وہ پی لیا کرتے تھے. جہاں سے جانور اونٹ اور بکریاں پانی پیا کرتی تھی تم وہاں سے پانی پی لیا کرتے تھے. میرے بابا نے تمہیں پاکیزگی، طہارت سکھائی، تزکیہ سکھایا. اللہ اکبر. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صرف پاک نہیں ہیں، صرف خود معلم یعنی علم والے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کو پاک کرنے آئے ہیں، دنیا کو سکھانے آئے ہیں، دنیا کو تعلیم دینے آئے ہیں. کمال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کمال یہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو خداوند متعال نے بے انتہا کمالات دے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کمالات میں جس کوالٹی کو پیش کیا ہے امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں. کسی نے سوال کیا حیات القلوب جلد نمبر 2 علامہ محمد باقر مجلسی نے نویں امام علیہ السلام سے روایت پیش کی ہے. پوچھا کہ مولا لوگ کہتے ہیں رسول خدا معاذ اللہ استغفر اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ خود ہی ان پڑھ تھے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے آئے تھے، لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے تھے جو خود ہی پڑھنا نہیں جانتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ، تو قرآن کی آیت بہت سے لوگ کہتے ہیں وما کنت تتلو من قبل، آپ پہلے سے تلاوت نہیں کرتے تھے. وما کنت تتلو یعنی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے، یعنی ترجمہ یہ کرتے ہیں لوگ. آیت ہے قرآن کی. ہم پوچھا امام سے کہ مولا اس آیت کا کیا مفہوم کیا بنے گا پھر کہ میں آپ پہلے سے تلاوت نہیں کرتے تھے، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے. اذ ارتاب المبتلون، اگر ایسا ہوتا تو جتنے بھی بطلان کار ہیں وہ سب کے سب وہ آپ پہ فتح پا لیتے، وہ ان کو دلیل مل جاتی. مولا نے کہا کہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرمایا، یہ نہیں کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، لکھنا پڑھنا آپ نے کسی سے سیکھا نہیں، آپ نے کسی سے اذ ارتاب المبتلون. تو سارے بطلان کاروں کے لیے دلیل ہو جاتی کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے پاس جو ہے وہ پہلے سے پڑھتے تھے، اس کے پاس سیکھتے تھے، اس سے جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس سے پڑھنا سیکھا، اس سے لکھنا سیکھا. تو یہ وہ جو ان کے معلم ہیں، ان کے سکھانے والے ہیں، وہ ان سے افضل ہوئے. تو امام فرما رہے ہیں کہ نہیں، جب انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں تو اب اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور نے آپ کو کچھ علم دیا ہوتا تو اس کے لیے دلیل ہوتی کہ بھئی یہ کیسے اشرف الانبیاء ہو سکتے ہیں، یہ کیسے سید المرسلین ہو سکتے ہیں، یہ کیسے خاتم النبیین ہو سکتے ہیں، یہ قرآن کیسے سکھا سکتے ہیں. یہ تو دوسروں سے سیکھا کرتے تھے، دوسروں کے پاس پڑھا کرتے تھے، تو آج یہ کیسے سکھا سکتے ہیں. تو کہا کہ اذ ارتاب المبتلون، بطلان کاروں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے خلاف. اللہ نے آپ کو سکھایا، اللہ نے آپ کو پڑھایا، اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا. تو حبیب خدا رسول خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ وہ تعلیم دینے آئے. اور کس چیز کی؟ مولا کائنات کے بقول کہ یہ حدیث مولا کائنات کی بہت خوبصورت حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی فرماتے میں نے امیر المومنین سے کہا مولا مجھے آپ بسم اللہ کی تفسیر سکھا دیجیے. یہ سورہ فاتحہ کی، ظاہراً سورہ فاتحہ کی تفسیر کے لیے کہا. میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر جب میں بیان کر رہا تھا تو میں نے پوری کی پوری یہ حدیث اور بہت تفصیل کہی، وہ جب یاد نہیں اشرا تھا یا اشرا ہی تھا. تو اس میں انہوں نے سوال کیا مولا مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان فرما دیجیے. تو عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے مولا کی خدمت میں پیش کیا. مولا بیٹھ گئے وہیں مسجد میں اور بیان کرنا شروع کیا. امیر کائنات نے، مولا کائنات نے ایک مرتبہ شروع کیا تفسیر کو بیان کرنا. فجر کی اذان ہو گئی، مولا نے ابا جھاڑی اور فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اور پھر فرمایا کہ وقت بہت کم ہے، بیان بہت زیادہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو لکھ رہے تھے اور جو باتیں بہت سی باتیں انہوں نے لکھی اور بہت سے سن رہے تھے بڑے غور سے، اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے. کہا مولا یہ
آپ پوری رات جو بیان کرتے رہے ہیں تو آپ تو بائے بسم اللہ سے آگے بڑھے ہی نہیں ہیں. آپ سورہ فاتحہ کی تو تفسیر سورہ بسم اللہ کی بھی نہیں آپ نے مکمل کی. تو آپ نے فرمایا یہ ابن عباس اس پوری دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کے سب قرآن میں خلاصہ کر دیا اللہ نے. ان سب کا خلاصہ، ان کی تلخیص، ان کی کنڈنسیشن، ان کی سمری اللہ نے قرآن میں بیان کر دی. جو کچھ دنیا میں علوم ہے ان کا خلاصہ، ان کی تلخیص قرآن کریم میں پائی جاتی ہے. جو کچھ قرآن کریم میں ہے اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ اللہ نے فاتحہ میں رکھ دیا. جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، بائے بسم اللہ میں. اور جو اس کی با میں ہے وہ اس کے با کے نقطے میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاء، اور وہ جو بائے بسم اللہ کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اس زمانے میں تو نقطے نہیں تھے، اعراب نہیں تھے. تو بھائی سب سے پہلے نقطے قرآن کریم میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائے، اسی لیے تو آپ نقطوں کی اہمیت کو سمجھتے تھے. اور یہ اعراب گزاری قرآن کی جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. حضرت ابو الاسود دؤلی سے آپ نے کہا کہ ایک آدمی قرآن کی تلاوت سورہ توبہ کی تلاوت کر رہا تھا تو کہا کہ براۃ من اللہ ورسولہ، براۃ، یعنی تو اس نے آیت کو غلط پڑھا، ورسولہ ہی کے بجائے. تو کہا کہ اللہ، یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا تھا کہ اللہ مشرکین سے اور اپنے رسول سے بری ذمہ، استغفر اللہ العظیم. مولا نے کہا اگر اللہ اپنے رسول سے بری ہوتا تو اسے انہیں رسول کیوں بناتا؟ تو کہا کہ بھئی اسے کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے کہا کہ براۃ من اللہ ورسولہ ہی، یعنی وہ غیر عرب تھا. تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ غیر عرب آ گئے ہیں، یہ ابو الاسود الدؤلی یہ قرآن کو بغیر یعنی اعراب کے پڑھ نہیں پائیں گے. عربوں کے لیے تو اعراب کی ضرورت نہیں تھی، تو دیکھ کے صحیح پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ ان پہ اعراب گزاری کر دی جائے تاکہ یہ عرب جو ہیں، غیر عرب جو آئیں، عجم آ رہے ہیں، ایرانی آ رہے ہیں، ترک آ رہے ہیں، افریقی آ رہے تھے، افغانی آ رہے تھے، اور دیگر لوگ آ رہے تھے وہاں پہ عرب ممالک میں اسلام سے متاثر ہو کر، تو وہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت صحیح نہیں کر پاتے. تو اس لیے اس پہ نقطے لگا دو اس پہ تاکہ سین شین دونوں لکھیں. اب عرب پڑھ لیتا تھا وہ پرانے زمانے کے لوگ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن اب غیر عرب کے لیے سین اور شین میں تفریق مشکل تھی. تو آپ نے جو ہے پھر اس وقت نقطے لگائے تھے. لوگوں نے پھر بعض نے اعتراض کیا کہ یا علی آپ نے اتنے نقطے لگا دیے قرآن کریم میں کہ اب قرآن کو یعنی عربی زبان کے اندر کوئی آدمی کچھ بھی لکھتا ہے تو بے کے نیچے نقطہ، تے کے اوپر 2 نقطے، سے کے اوپر 3 نقطے، جیم کے پیٹ میں نقطہ، خے کے سر پہ نقطہ، زال کے سر پہ، زے پہ، شین پہ، ذات پہ، دوئیں پہ، یعنی فے قاف. تو یہ اتنے نقطے ہیں کہ یا علی کوئی کلام اب عربی میں ہو سکتا ہے جس کے اندر وہ حروف استعمال نہ ہو جن میں نقطہ نہ آتا ہو؟ تو آپ نے کہا ابھی سنو میں ابھی خطبہ دیتا ہوں. تو آپ کا پورا خطبہ بغیر نقطے کے. دیکھیے تعلیم، علم جو ہے وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے گا. تو مولا کائنات نے جو ہے وہ خطبہ بدون نقطہ جو ہے مانا کا، اور خطبہ بدون الف بھی ہے. جب کسی نے سوال کیا تھا کہ یعنی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف حروف تہجی میں 27 حروف تہجی عربی میں الف سے لے کے یہ تک، ان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف جو ہے وہ الف ہے. تو اس نے کہا کہ مولا آیا آپ کو ایسا خطبہ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں کہ جس میں الف استعمال نہ ہو؟ مولا نے کہا لکھ کے کیا دے سکتا ہوں؟ ابھی سن میں بھی خطبہ دیتا ہوں. تو مولا نے پورا خطبہ دیا، اس میں پورے خطبے میں ایک بھی الف نہیں آیا. تو یہ جو ہے وہ خاصہ ہے آل محمد علیہ السلام کا کہ فی البدیہ اسی وقت جواب دیتے ہیں اور بالکل بہترین انداز سے جواب دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے میں سوچ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، کل آنا. یہ خاصہ ہے محمد علیہ محمد علیہ السلام کا. ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے ان پہ کبھی یہ تہمت اور الزام نہیں لگایا کہ یہ علم میں کم تھے. علم، شجاع، سخاوت ایک خاصہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، ان کی خوبصورتی اور بہت سی چیزیں، لیکن ان کے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی یہ نہیں کہا کہ علم کمی، بلکہ ان کے سارے دشمنوں نے یہ مانا کہ بھئی علم میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے اب اہل بیت کے جو ماننے والے ہیں اخلاق اور اپنی زندگیوں کے اندر تعلیم کا جو ہے وہ کوشش کریں کہ عام کریں. تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے انسان کو خلق کیا.
خود خلقت، یعنی آپ کو چیز بنانے لگے، آپ کہتے ہیں میں ٹیبل بناؤں گا، میز بناؤں گا، یہ میز ایسی ہے، اس میں یہ نقائص ہیں، میں اس میز کو اس سے بہتر بنا لوں. یہ کتاب کا شیلف ہے میری مثلا لائبریری ہے، اس میں کتاب کا شیلف ہے، بھی اس کو بہتر بنا دیا جائے. یہ مثال کے طور پہ کرسی ہے، کرسی کو بہتر. تو آپ جو بھی چیز بنانے لگتے ہیں تو آپ پہلے مثال دیکھتے ہیں، اس مثال کو دیکھنے کے بعد پھر چیز بناتے ہیں. آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہوتی ہے، جس نے سب سے پہلے میز بنائی، اس میں کسی نے کہا اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، اس میں اس کو بہتر بنا لیا جائے. مولا کائنات امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ جس کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی. اس نے مثال دیکھ کر کے دنیا کو نہیں بنایا، کسی اور جگہ پہ کچھ ایسا موجود نہیں تھا. اس نے بغیر مثال دیکھے یہ ساری کائنات بنائی ہے، انسان کو بنایا، خلق الانسان، اور احسن تقویم پہ بنایا، اس سے بہتر کوئی بنا نہیں سکتا. اللہ اکبر. کس نے پوچھا؟ ظاہراً توحید مفضل میں ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، امام صادق علیہ السلام سے ہے. یہ مفضل ابن عمر کی جو کتاب ہے، توحید مفضل میں ہے، یا اور کسی، بہرحال امام صادق علیہ السلام کی اس میں بیان میں ہے، ظاہراً توحید مفضل ہی میں ہے کہ جب پوچھا گیا کہ انسان بہترین اللہ کا شاہکار کیسے ہے، کسی ایک طبیب نے، یونانی کوئی ڈاکٹر آیا، طبیب آیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ آپ کہتے فرزند رسول کہ انسان سے بہتر کوئی مخلوق نہیں، تو پھر بہترین اس کے ہونے کی کیا؟ تو آپ نے پھر عقلی اور اس کی صلاحیتوں کو بیان کیا، پھر کہا کہ دیکھو اس کے جسم کو دیکھو، یعنی انسان کی عقلی صلاحیات، انسان کا شعور کتنا بلند ہے. یعنی یہ انسان چاند پہ چلا گیا کیسے؟ یعنی اتنی انسان نے باصلاحیت بنایا، یہ کیا کچھ کر لیتا ہے، اگر کانسنٹریٹ کرے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. تو پھر فرمایا کہتا ہے اس کی خلقت کو دیکھو، آنکھوں کے اوپر بھویں ہیں. اللہ نے بھووں کو کہاں رکھا؟ پسینہ آ رہا ہو، گرد و غبار ہو تو اس کو روکتی ہے، آنکھوں میں نہیں جاتی چیزیں. آنکھوں کو اندر بنایا اور اس کے چاروں طرف ہڈی بنائی کہ اگر کچھ لگے بھی تو رک جائے، آنکھ کو نقصان نہ پہنچے. یعنی پھر بھی کو اگر سیدھا مارے تو یعنی آنکھ کو نقصان ہوتا. یعنی بڑا انسان کی خلقت کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت، سر نازک تھا، اس کے اندر مغز ہے، وہاں ہڈی کو رکھا. سینے میں دل ہے اور جگر اوپر جو ہے ایک طرف دل، جگر وغیرہ، تو وہاں پسلیاں رکھ دی. ریڑھ کی ہڈی کے اندر جس طرح سے رکھا کہ انسان اس کی چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کو جوڑا تاکہ اٹھ بیٹھ سکے، جھک سکے، کھڑا ہو سکے، رکوع کر سکے، سجود کر سکے. بڑا انسان کو بہت نپت اللہ انسان کے. پھر یہ ناک مثال کے طور پہ بنائی ہے، نتنیاں اوپر کی طرف نہیں ہے کہ زیادہ انسان ساتھ نہیں، کیونکہ پانی، گندگی، سب کچھ ناک میں جاتی، انسان مر جاتا اس کی وجہ سے. لیکن نہیں، انسان ہر چیز، بڑے منہ کو ایسا رکھا، اس کی زبان کو ایسا رکھا، اس کے. تو امام علیہ السلام نے جو باریکیاں بیان کی ہیں، کاش کہ کوئی طبیب اس پہ تحقیق کر کے اس کے اوپر باقاعدہ تھیسس لکھتا، اس کو بیان کرتا کہ دیکھیں ائمہ علیہ السلام اس زمانے میں جب طب کو اتنی پیش رفت نہیں تھی، میڈیسن کو اتنی ترقی نہیں تھی، اور لوگوں میں ریسرچ ڈیولپمنٹ جو ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ریسرچ کا وہ مادہ نہیں تھا، وہ ابھی شعور نہیں تھا، وہ یونیورسٹیاں نہیں تھیں. اس زمانے میں صادق آل محمد علیہ السلام دنیا کو وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ دنیا دم بخود ہے، حیرت زدہ ہے. تو اب یہاں پہ اللہ فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن خلق یعنی علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. خلق الانسان، انسان کو اللہ نے بنا، انسان کہا. یعنی یہ جو انسان میں انسانیت پائی جاتی ہے یہ اللہ کی طرف سے جنبہ حیوانی ہے، لیکن اگر آپ اللہ نے صلاحیت نہ دی ہوتی اس جنبہ حیوانی پہ قابو اور کنٹرول کی تو پھر مسئلہ ہوتا. خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بیان سکھایا، اپنی مافِ ضمیر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے الفاظ. بہت سے افراد جنہیں اپنے مافِ ضمیر کو پہنچانے کا طریقہ نہیں آتا، ان کے پاس الفاظ کی کمی ہوتی ہے، وہ پہنچا نہیں پاتے. میں اس مفہوم کو کیسے پیش کروں، کن لفظوں میں پیش کروں، کس طرح سے میں ان کو یعنی بیان کروں، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو. تو پھر وہ ششدر رہ جاتے ہیں، وہ الفاظ کا ذخیرہ نہ ہونے کی وجہ سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ غصے میں جن افراد کے پاس اپنے غصے کے اظہار کے لیے الفاظ نہ ہوں تو وہ گالیوں پہ آ جاتے ہیں، محبت کے اظہار کے الفاظ نہ ہوں تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں.
تو یہ تمام کے تمام جو انسان کی کیفیات، اس کے احساسات، اس کی جذبات، ان سب چیزوں کے اظہار کے لیے الفاظ ہیں۔ اللہ نے علمہ البیان، اللہ فرما رہا ہے یہ بیان تو ہم نے سکھایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان اپنے ہی خیالات کے اظہار کے لیے لفظوں کا محتاج ہے۔ یہ الفاظ، یہ جو لفظ ہم بیان کرتے ہیں، یہی تو جا کے وہ لفظ ہیں کہ جو وہ کچھ بن جاتے ہیں، انسان کے افکار کی عکاسی کرتی ہیں، اس کے افکار کی اگر آپ نے شکل دیکھنی ہے تو وہ الفاظ سے اس کی شکل نظر آتی ہے۔ تو ہمیشہ ادب کو ضرور سیکھیں، ادب ضرور پڑھیں، اور ادب جو ہے وہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اور یہ ادب پڑھنے سے آتا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کے اندر جس قدر ہو سکے تعلیم کو اہمیت دیں، سیکھنے سکھانے کو اہمیت دیں۔ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو سب پہ سجتا ہے، ہر طرح کے انسان پہ، شہری دیہاتی پہ، افریقی، یورپی، ایشین، کہیں کا بھی کوئی رہنے والا ہو، سفید کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو بڑا، کوئی بھی ہو، تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو سب کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ انسان شخصیت اس کی اچھی ہو نہ ہو، تعلیم اچھی ضرور ہونی چاہیے، اور اچھی تعلیم انسان کو ممتاز بناتی ہے، اس کو امتیازات بخشتی ہے، اور اسے وہ کیفیات اور اس کو وہ ایک خود اعتمادی دیتی ہے کہ انسان وسائل سے محروم ہو، دولت سے محروم ہو، عہدے سے، دنیاوی عہدوں سے محروم ہو، لیکن اگر تعلیم ہوگی تو اس کے اندر ایک سکون ہوگا، چھوٹا کام بھی کرے گا تو بڑے ادب کے ساتھ کرے گا، کیونکہ تعلیم ہے، اور اس کے یعنی کھانے پینے کا انداز، اس کی تعلیم، ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر اثر انداز ہوگی، اور اس کی تعلیم ہر چیز کو دکھائے گی کہ ہاں یہ تعلیم یافتہ انسان ہے۔ اس لیے تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ تو تعلیم و تربیت انسان میں اگر پائے جاتے ہوں تو انسان جو ہے وہ حیوانی صفات پہ قابو سیکھ لیتا ہے، اور انسانوں کا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کا معاشرہ بالکل حیوانوں کے معاشرے سے بدتر ہو جاتا ہے اگر انسان تو تعلیم انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ قرآن کریم نے علم کی تعلیم کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور اپنے حبیب کو تاکید کی کہ اپنی امت پہ تعلیم و تعلم کو واجب قرار دے دیں۔ تو اس لیے رسول خدا نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و زن پہ تعلیم لازم و ضروری ہے۔ فریضۃ علی، تو یہاں رسول خدا نے یہ نہیں کہا علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ جس کے اندر مسلمان مرد و عورت دونوں آ گئے، نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے نہیں یہاں تو صرف مسلم کہا، مسلمہ تو کہا ہی نہیں۔ تو آپ نے تاکیداً کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و زن پہ طلب علم ایک فریضہ ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ سب کے سب علم حاصل کریں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میں اسی بات کی تاکید کروں گا کہ ہم اپنے زندگیوں کے اندر، اچھا پھر عمر کی بھی قید نہیں کہ میں بچہ تھا سیکھ لیتا، جوان ہو گیا ہوں تو میں یہ نوکری کر رہا ہوں تو اب میں کیوں کیا سیکھ سکتا ہوں؟ نہیں، حضرت سلمان فارسی سے زیادہ کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا کہ 200-300 برس سے زیادہ ان کا سن تھا جب
دائرہ اسلام میں آئے. اس سے پہلے گزشتہ جناب عیسیٰ کے پیروکار تھے، ان کے ماننے والے. حتیٰ بعض نے یہاں تک لکھا، بعض علماء کا نظریہ کہ حضرت عیسیٰ کے اوصیاء میں سے تھے، 12ویں وصی تھے ان کے. بہرحال مجھے اس بحث میں نہیں جانا. لیکن سب سے زیادہ تمام صحابہ میں ان کی تعریف، اور واحد صحابی ہیں جن کے لیے کہا کہ منا اہل البیت. شاید اوروں کے لیے ہو لیکن میری نظر سے نہیں گزرا کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں. حضرت علی کے لیے کہا کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے، میں علی سے ہوں. جناب سلمان کے صرف کہا کہ ہم ان سے نہیں ہیں، وہ ہم سے ہیں بس. لیکن پھر بھی کہا تو کہ ہم سے ہیں، سلمان ہم سے. تو ہم سے ہونا بھی بہت بڑا رتبہ ہے. اور سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے ان کی، کس بات میں تعریف ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں رضی اللہ عنہم میں سب سے جو زیادہ رتبہ ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. بس بھی میں نے زحمتوں کو تمام کہ میں بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو عزیزان گرامی، دنیا جو ہے وہ تعلیم و تعلم سے. جناب سید الشہداء نے بھی میدان کربلا میں وہاں جو آ گئے تھے آپ کے ساتھ، یعنی ہر ایک کو ساتھ لے کے نہیں چلے. جب مدینے سے چلے تو مسلسل جملہ دہراتے رہے، جو بھی ہمارے ساتھ. جب مدینے سے چلے تو مسلسل جملہ دہراتے رہے، جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا وہ یاد رکھے شہادت کے لیے آئے گا. میرے ساتھ جو بھی مرد میدان کربلا تک جائے گا، عراق، مردوں میں کوئی نہیں بچے گا، سب شہید کر دیے جائیں گے سوائے میرے بیٹے علی ابن حسین کے. مردوں میں صرف وہ باقی رہیں گے. اور بہت سے لوگ بار بار یہ دور کہتے ہیں نہیں مولا کیسے ہو سکتا ہے، آپ شیر خدا کے بیٹے ہیں، آپ کے ساتھ عباس ہیں، آپ کے ساتھ علی، ایک سے ایک دلیر آپ، اور آپ خود آپ شیر خدا کے بیٹے، آپ خود شیر ہیں. مولا نے کہا سب کچھ اپنی جگہ پہ، میں مال غنیمت کے لیے نہیں جا رہا. ہم یعنی جو میں اپنے الفاظ میں اگر پیش کروں کہ میں دنیا کے لیے نہیں جا رہا ہوں. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا. یعنی مولا نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ میں نہ فتنہ فساد کے لیے جا رہا ہوں، نہ شرارتاً جا رہا ہوں، نہ لڑنے کے لیے، نہیں، یعنی سلطنت یا دنیا کی خاطر نہیں. میرا قیام خدا کی خاطر ہے. بل لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کی غرض سے لآمر بالمعروف وانہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، خروج کر رہا ہوں. میرا خروج اصلاح امت ہے. لیکن وہاں پہ بھی آپ تعلیم دے رہے ہیں. تو مولا سید الشہداء علیہ السلام اس مقام پہ بھی آپ نے اپنے اصحاب و انصار کا معیار اتنا بلند رکھا ہے کہ ہر آدمی آ ہی نہیں سکتا تھا کربلا میں. کربلا میں صرف آنا ہی اس اتنی بڑی قربانی کے لیے، شہادت کے لیے تیار ہو. اور امام حسین علیہ السلام نے اذہان کو تیار کیا، اتنا لوگوں کو تعلیم دی اور تزکیہ کیا کہ ان میں سے ہر آدمی تیار رہے. میں جان دینا چاہتا ہوں. دنیا کا اصول ہے جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے بیٹے بیٹیوں کو پرسہ دیا جاتا ہے، انہیں گلے لگایا جاتا ہے. اور لاک ڈاؤن ہے، کرونا وائرس کا دور ہے، ان ایام میں بھی لوگ پھر بھی فون کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں. بیٹے بیٹیوں کو، خاندان والوں کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی آپ کے والد چلے گئے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ باپ کے جانے پہ بیٹے کے گلے میں طوق ڈال دیا جائے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی جائیں، بیٹیوں کو تماچے مارے جائیں.
بہنوں کو قیدی بنا لیا جائے اور قیدی بنا کر کے کوفہ شام کے بازاروں میں پھرایا جائے جہاں لوگ انہیں پتھر مارے اور نعرے لگیں باغیوں کے گھر والے آ رہے ہیں، باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں، اور پھر قید خانوں میں رکھا جائے جہاں تاریکی ہو، جہاں بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے روئیں تو تازیانے مارے جائیں۔ رونے کی اجازت نہیں ہے، یزید کے آرام میں خلل آتا ہے۔ اہل بیت کو جب رہائی ملی تو ساری بیویاں رہائی ملتے ہی رونے لگیں۔ دنیا کا اصول تو یہ ہے کہ لوگ رہائی ملنے پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت رو رہے ہیں۔ شاید انہیں زندانوں میں رونے نہیں دیا گیا، اس لیے آزادی پہ رو رہے ہیں، جی بھر کے رو تو لیں۔ شاید کوئی بچے جو راستوں میں گودوں سے گر گر کے شہید ہو گئے ہیں انہیں یاد کر کے رو رہی ہیں، شاید کوئی زندان میں بیوی دفنا دی گئی ہے انہیں یاد کر کے رو رہے ہیں، یا شاید اپنے بھائیوں کو یاد کر کے بیویاں رو رہی ہیں کہ ہمارے بھائی میدان کربلا میں مارے گئے۔ بس بے رہائی ملی اور یہ سب بیویاں رونے لگیں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام نے 3 دن کے بعد کہا پھوپھی اماں ہم لوگ مدینے واپس جا رہے ہیں، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے۔ مختصر ایک مرتبہ قافلہ چلا بشیر ابن جزلم، بعض کہتے بشیر ابن نعمان لیکن بشیر ابن جزلم ایک مرتبہ قافلے کو لے جانے لگے مدینے کی طرف کہ میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ بشیر نے ایک مرتبہ ایک دوراہے پہ آ کے روک کے قافلے سے کہا اے سید سجاد آپ فرمائیے یہاں سے راستہ مدینے بھی جاتا ہے کربلا بھی جاتا ہے، آپ کو مدینے جانا ہے یا کربلا؟ بس بیویوں کے کانوں میں کربلا کی آواز آئی، سب تڑپنے لگیں، اے سید سجاد ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے، ہم نے لاشیں بے گور و کفن دیکھے تھے، ہم لاشوں کو دفنانے کے بعد نہیں دیکھ سکے، ہم نے نہیں دیکھی، قبریں نہیں دیکھی، اے سید سجاد ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے۔ جب بیویوں کا تڑپنا اور رونا دیکھا مولا سجاد نے فرمایا بشیر قافلے کو کربلا لے چلو۔ بس بھی ایک مرتبہ قافلہ کربلا کی طرف چلا، مولا سجاد پیدل جا رہے ہیں، کسی نے مولا سجاد کو گلے نہیں لگایا تھا، کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا، مولا آپ یتیم ہو گئے، مولا آپ کے بابا کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا، مارے گئے، نہیں مولا کو کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی کربلا پہنچے مولا سجاد علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب جابر کھڑے ہیں، مولا کی آنکھیں کسی اپنے کو تلاش کر رہی تھیں، خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے لگایا، بلند آواز سے رونے لگی اور کہنے لگی، فرمایا جابر ہا ہونا قتل رجالنا، جابر اس مقام پہ ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا، جابر میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئیں، جابر میرے بابا کا گلا کاٹا گیا، جابر علی اکبر کے برچھی لگی، علی اصغر کے تیر لگا، جابر میرے گلے میں توک ڈالا گیا۔ پھر ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا جابر آپ ذرا کچھ دور چلے جائیے، تو جناب جابر رو رہے تھے، کہا مولا میں تو نابینا ہو چکا ہوں، میری آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے، میں دیکھ نہیں پاتا۔ کہا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں۔ جابر ابھی میری پھپھیاں بیان کریں گی، جابر آپ ذرا کچھ دور چلے جائیے۔ ایک مرتبہ بیویوں نے آواز دی، جناب زینب کبریٰ نے، بھیا مجھے آواز دیجئے، بھیا جب میں پہلے آپ سے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، اے حسین ہم زخمی ہیں، ہماری پشت پہ درے مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ مرحوم مغفور سید شباب حسین نقوی ابن سید شہادت حسین نقوی کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، بار میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہندوستان میں اس وقت حالات بہت سے خراب ہیں، مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تو جواد صاحب نے تو جلال کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما،
جتنے مومن و مومنات مریض ہیں سب کو شفا کاملہ اجر عنایت فرما۔ پروردگارا مرحوم سید شباب حسین نقوی اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، ہم سب کے پڑھنے والے جتنے بھی لوگوں نے سنی مجلس، ہم سب کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، ان سب کے قبروں کو منور فرما، ہم سب کو اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سید شباب حیدر نقوی ابن سید شہادت حسین نقوی کے لیے کو ثواب پہنچا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ خدا خالق رحمت کرے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ قبلہ، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ کووڈ کے حالات ہیں، اور جس طرح سے ہم مجالس ذکر محمد و آل محمد اور عبادتیں کرتے تھے اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس ذکر محمد و آل محمد کے تصدق، اس تلاوت کلام پاک کے صدقے میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار اس کرونا وبا کو جلد سے جلد اس دنیا سے زائل کرے، اور جو حق ہے ذکر محمد و آل محمد کا، جو تلاوت کلام پاک کا، جس طرح سے ہم لوگ اکٹھا ہو کر عبادتیں انجام دیتے تھے پھر سے انجام دے سکیں۔ ہم تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں سید شباب حیدر نقوی صاحب کی غمزدہ اہلیہ کی جانب سے، ان کے بیٹے انجینئر سید نوید حیدر نقوی صاحب کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، جنہوں نے تلاوت کے فرائض انجام دیے۔ شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب سید سبت سجاد صاحب کا، جنہوں نے سوسخانی مرثیہ سلام کے فرائض انجام دیے، اور بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید علی رضا رضوی صاحب کا، کہ جنہوں نے اتنی مصروفیت کے بعد بھی اس وقت آن لائن مجلس کو خطاب کیا۔ مومنین اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ کووڈ جیسی وبا ہے، اس میں بہت سے لوگ ہیں جو پریشان ہیں۔ ہمارا شرعی اور اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ایسے حضرات کی ہم مدد کریں اور کوئی بھی پریشان نہ رہے۔ یہی تعلیمات معصومین علیہ السلام ہے، یہی ہم سے خدا بھی چاہتا ہے۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، والسلام۔